السلام علیکم طالبات، ہم نے ہفتم کلاس کی ہم کو ختم کر لیا ہے مشقی کام کے ساتھ. اب ہم دوسری نظم کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے ہماری نعت. نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو بیان کیا جائے ان کی باتوں کے ذریعے اور ان کے کارناموں کے ذریعے جو کہ انہوں نے ہم پر کیے ہیں. اب میں نعت کی بلند خوانی کر رہی ہوں. غور سے دیکھیں بچوں الفاظوں کو. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹاٹ بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جو تھا صدر پاک محفل درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں. طالبات، نعت کی بلند خوانی میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. اب ہم نعت کے اشعار کو بند کی صورت میں آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گی. 4 مصرے ہیں، 2 اشعار ہیں جسے میں آپ کی تشریح بتاؤں گی. میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں، غور سے سنیں بچوں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. شاعر ماہر القادری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا تعریف اور توصیف اس طرح بیان کی ہے جو انہوں نے احسانات امت پر فرمائے. پہلے شعر میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ ہمارے نبی پر بے انتہا سلامتی ہو کہ جنہوں نے غریبوں کی اس وقت مدد کی جب ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. ہمارے نبی دنیا کے حقیقی بادشاہ تھے، پھر بھی فقیری کی زندگی گزار کر گئے. ہمارے نبی نے محبت کے اس راز کو بتایا جس سے امت میں پوری دنیا میں امن پھیلے. جب ہمارے نبی دنیا میں آئے تھے بد امنی تھی. ہمارے نبی نے محبت کے ذریعے تمام امت کو امن کا راستہ سمجھایا. ہمارے نبی نے راہ حق کے لیے لوگوں سے بے حد تکلیفیں اٹھائیں، پھر بھی ہمارے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ راہ حق کا پیغام دے کر سب پر رحمت کے پھول برسائے. اگلا بند پڑھیں گے. دیکھیں، سلام اس پر کہ جس میں گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹاٹ بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. کروڑوں سلام ہو ہمارے نبی پر کہ جو بادشاہ ہونے کے باوجود نہ ان کے گھر میں کوئی دولت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری کہ وہ ایک بستر بھی بچھانا گوارا نہیں فرماتے تھے، جیسے ٹاٹ بھی ملتا تھا اس پر بھی آرام فرما لیا کرتے تھے. ہمارے نبی نے سچائی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بے انتہا تکلیفیں اٹھائیں، اور ہمارے نبی کے پاس اگر کوئی بھوکا آ جاتا تھا آپ اس کی بھوک کو ختم کرتے تھے، بے شک خود کھایا ہو یا نہیں کھایا ہو. اگلا بند پڑھ رہی ہوں. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی. ہمارے نبی پر کروڑوں سلامتیاں ہوں. ہمارے نبی معصوم عن الخطا تھے، وہ بخشائے تھے. وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی گھنٹوں عبادت کیا کرتے تھے. وہ سب کچھ اپنی امت کے لیے تھے. وہ رو رو کے اپنی امت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، چاہے سخت سردی ہوتی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارے لیے. طالبات، اللہ ہم نے ہر شعر کے اندر ہمارے نبی پر کروڑوں سلامتیاں بھیجی ہیں. شاعر نے فرمایا ہے
کہ ہمارے نبی پر بہت کروڑوں لاکھوں سلام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمارے نبی کے پاس کچھ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی آپ کے پاس اپنی حاجت لے کر آتا تھا آپ اس کی حاجت کو پورا فرمایا کرتے تھے. اس شعر پہ غور کریں. سلام اس پر کے مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں قیدیوں کو آزادی دے دی گئی تھی صرف اس بات پر کہ وہ لوگوں کو علم سکھا دیں تو وہ آزاد ہی آزاد ہیں. آخری بند کی طرف آتے ہیں. درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں. درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں. اس آخری بند میں دیکھیں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم ہمارے نبی کے اوپر درود پاک نہیں بھیجیں گے اور اپنے نبی کا یعنی ہمارے نبی کے ذکر سے جو ہے وہ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے. ہمارے نبی پر سلامتی کے ساتھ ساتھ انتہائی رحمتیں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں کہ ان کے بغیر ہماری آخرت اور دنیا دونوں نامکمل ہیں جب تک کہ ہم ان کے حیات پر ان کے طرز حیات پر عمل نہ کریں. اور ہماری نمازیں اسی وقت مکمل ہوں گی جب کہ ہم ان کا نام لیں گے. طالبات ہم نے نعت کی تشریحات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے. اب مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو لکھ کر دیے آپ لوگ کاپی پہ لکھیے گا. میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں. پہلا الفاظ سلام معنی ہے سلامتی. اسرار پوشیدہ. امت جماعت یا گروہ. اسیر قیدی. بے قصوں بے یار و مددگار. بوریا چٹائی یا بستر. پاک باز صاف دل. تذکرہ ذکر کرنا. دستگیری مدد کرنا. صدر محفل سردار. فقیری یعنی کہ غریبی. اب نعت کی ڈیفینیشن میں نے لکھی آپ اس کو کاپی پہ لکھیے گا. نعت ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا جائے نعت کہلاتی ہے. طالبات ہم نے نعت کی بلند خوانی کی. اس کی تشریحات کو سمجھا. اس کے الفاظ معنی لکھے اور ہم نے نعت کی ڈیفینیشن لکھی. اب ہم اگلا کام مشقی کام انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے. اللہ حافظ.